السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستو، گزشتہ دروس میں عقیدے سے متعلق سوالات اور جوابات کی شکل میں چند باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج کے درس کا عقیدے سے متعلق جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو کیوں مبعوث کیا، کس لیے بھیجا ہے؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا کے اندر اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور طاغوت شرک سے اجتناب کریں، غیر اللہ کی عبادت اور بندگی سے اپنے آپ کو بچائیں، ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجے ہیں جو رسول لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی غیر اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی سے بچو۔ یہی انبیاء و رسول کی دعوت تھی اور اسی مقصد کو لے کر کے اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو اس کائنات میں مبعوث کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الانبیاء اخوۃ لعلات ودینہم واحد، کہ تمام انبیاء ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک باپ کے بیٹے ہیں، ودینہم واحد، اور ان کا دین، ان کی دعوت ایک ہے، اسی کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اور تمام نبیوں کی دعوت یہی ہے کہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں انبیاء کرام کی بعثت کے مقصد کو سمجھ کر کے اور ان کے منہج اور طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔